أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے. اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو دوبارہ درس قرآن اور تفسیر قرآن کا موقع نصیب فرمایا. یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اسی کا فضل اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جن بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے شرح صدر فرما دیتے ہیں. شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب کو سمجھنے کی اور اس کی کتاب پر عمل کرنے کی اور اس کے دین کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں اس کو اپنے کلام کی سمجھنے اور سمجھانے کی، پڑھنے پڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. بہرحال اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمبے وقفے کے بعد دوبارہ پھر اس کے قرآن کو، اس کی کتاب کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. آپ جانتے ہوں گے یہ جو سلسلہ درس قرآن اور تفسیر قرآن کا ہے بہت پرانا ہے. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ زمانہ دراز سے ڈاکٹر فاروق صاحب کی کلینک میں بہت زمانہ تفسیر چلتا ہے اور تقریباً 14-15 سال کے بعد قرآن کریم کا ایک دور بھی مکمل ہوا. سب سے پہلے استاد جو میرے بھی استاد ہیں حضرت مولانا مفتی حسین صاحب مادنی دامت برکاتہم، جو زمانہ دراز مدرسہ مادن العلوم میں استاد تھے، استاد تفسیر بھی تھے، استاد فقہ بھی تھے. آج جو بنگلور میں شاہ ولی اللہ جو بڑا مدرسہ ہے وہاں خدمت کر رہے ہیں اور حضرت وہاں کے مفتی بھی ہیں. تو یہ سب سے پہلے سلسلہ الحمدللہ یہ درس کا تقریباً کئی سال پہلے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر عظیم صاحب اور ڈاکٹر ہمارے سب سے بڑے محترم مودا اکبر بادشاہ صاحب اور یہ سب پرانے الحمدللہ اسی وقت سے قرآن کو سمجھنے کی ایک فکر، ایک شوق، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ جیسے معزز ڈاکٹروں کے اندر یہ چیز کا پیدا ہونا، قرآن کو سمجھنے کی فکر آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مہربانی. تو بہرحال اس کے بعد حضرت تقریباً 10-12 سال تک جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں تو مولانا مفتی حسین صاحب دامت برکاتہم روزانہ جاتے تھے، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ
پہلے جمعے کے دن ہوتا تھا عشاء کے بعد، پھر اس کے بعد جمعرات کے دن عشاء کے بعد، یہی وقت ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت چونکہ یہاں سے منتقل ہو کر بنگلور چلے گئے، وہاں شاہ ولی اللہ میں حضرت کی خدمت اب بھی جاری ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے استاد ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب مادنی، جو سابق امام خطیب جامع مسجد ہے، تو حضرت وہاں استاد بنے۔ پھر حضرت ہی کی نگرانی میں ایک درس قرآن کا ایک سلسلہ اور ایک دور مکمل ہوا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے مجھے بھی منسلک فرمایا، آپ سب کو بھی اس خدمت کے لیے منسلک فرمایا۔ کوئی معمولی دولت نہیں، یہ ایسی دولت ہے کہ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یہی وہ دولت ہے کہ ہمیں جنت تک پہنچائے گی، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بہرحال حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب ایک استاد ہیں مادین کے، حضرت دامت برکاتہم، جب مکمل ہوا تو اس کے بعد چونکہ حضرت نے مجھ سے بھی درخواست کی، مجھ سے بھی کہا کہ مجھے شوگر ہے، رات میں جاگنا نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر صاحب سے بھی درخواست کی کہ میں امام الحق کے حوالے کرتا ہوں، تو ماشاء اللہ ڈاکٹروں نے بھی قبول کیا۔ تو اس کے بعد تقریباً 7-8 سال ہو گئے، 7-8 سال پہلے پھر ہم جو دوسرا دور شروع ہوا، اور اسی وقت میں نے کہا کہ حضرت اب آپ ہی ختم کیے ہیں تو آپ ہم سب کے بڑے ہیں، ہمیں استاد کے ہیں، تو آپ ہی شروع فرما دیں۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ فاتحہ حضرت ہی سے شروع ہوا، مولانا عبدالمفتی عبدالقدیر صاحب مادنی کے ذریعے سے سورہ فاتحہ پڑھ کر حضرت نے ترجمہ کیا، اس کی تشریح فرمائی، تو پھر الحمدللہ یہ سلسلہ چلا۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں 5-5.5 سال تک سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ 5 سال تو لگ گئے، تو سورہ بقرہ کی تفسیر جو وہ بھائی پارا ہے الحمدللہ اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ تو جب وہ مکمل ہوا تو الحمدللہ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کرنا تھا، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ جو حالات بنے، کورونا اور وائرس سے بیماریاں کا سلسلہ چلا، تقریباً 1.5 سال تک کا درمیان میں وقفہ ہے۔ بہرحال اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ تو پھر الحمدللہ یہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی کارگزاری آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں سے سورہ آل عمران، یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی صورت ہے، کیونکہ ابتدائی صورتیں جو 7 صورتیں ایسی ہیں جو صورت سبع کہلاتی ہیں، 7 صورتیں ایسی جو بڑی بڑی ہیں، جس کو تیوار مفصل کہتے ہیں، جو بڑی بڑی صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، پھر سورہ انفال، تو یہاں تک جو بڑی بڑی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کے اندر مضامین بھی بہت زیادہ ہیں۔ عام طور سے مکی صورتوں کے مقابلے میں مدنی صورتوں کے اندر مضامین زیادہ ہوتے ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں، جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ ساری صورتیں اور آیتیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں مدنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، پھر اس کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 13 سال تک مکہ مکرمہ کی، جس کو مدنی دور کہا جاتا ہے ہجرت سے پہلے کا، تو اس 13 سال کے اندر جتنی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ آیتیں اور صورتیں مکی کہلاتی ہیں، ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ 50 پر 3 سال آپ کی عمر ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، پھر اس کے بعد 10 سال 60 پر 3 سال میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ 10 سال کے عرصے میں جتنی آیتیں، جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، تو یہ مدنی کہلاتی ہیں، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مدنی صورتوں کے مقابلے میں، مکی صورتوں کے مقابلے میں مدنی صورتیں بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ اس کی تعداد کم ہے، مکی دور 13 سال، مدنی دور 10 سال، لیکن 10 سال میں اتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں اور اتنے احکامات نازل ہوئے
مکی دور کے اندر صرف واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور راتوں کی نماز کا حکم تھا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور دیگر کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب مدینے میں آئے تو 10 سال کے اس مختصر سے وقفے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات نازل فرمائے، تو ظاہر بات ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے، اور آپ کی شریعت جو آپ کو دین دیا گیا یہ بھی آخر ہے، تو اس لیے 10 سال کے اندر اتنے مضامین اور اتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مدنی صورتوں کے اندر مضامین زیادہ ہوتے ہیں، احکامات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مضامین کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں، یہ صورتوں کو 3 حصوں پر مفسرین کرام نے تقسیم فرمایا۔ یہ صورتیں وہ ہوتی ہیں جس کو ہم مقطعات کہتے ہیں، جیسا کہ الف لام میم سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے اور سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مقطعات۔ مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ پڑھنا، الف لام میم، تو ان کو الگ الگ ہی پڑھیں گے، ملا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں، تو ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے معنی بھی معلوم نہیں اور اس کے مطلب بھی ہمیں معلوم نہیں، نہ اس کا معنی معلوم ہے نہ اس کا مفہوم معلوم ہے۔ صاحب جلالین جو بہت بڑے مفسر ہیں، جو مدرسے کے اندر بڑی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کے معنی اور مطلب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کی مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ وہ آیتیں کہلاتی ہیں جو مقطعات ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے متشابہات۔ متشابہات وہ آیتیں ہیں، وہ آیتیں کہلاتی ہیں جس کے معنی تو معلوم ہیں لیکن اس کا مطلب اور مفہوم ہمیں معلوم ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بہت وسیع ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر۔ وجہ اللہ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ اللہ کا چہرہ۔ یہ ایسے حروف ہیں کہ معنی تو معلوم ہے لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنیت کیا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، بس ہمارا ایمان اتنا ہی ہے۔ لیکن وہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا عرش کے محتاج ہو گئے؟ نعوذ باللہ، اللہ کرسی کے محتاج ہے۔ جب عرش ہے تو عرش کے محتاج ہو گئے، جب کرسی ہے تو اللہ کرسی کے محتاج ہو گئے، حالانکہ اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد کا یہی ترجمہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ نہ عرش کا محتاج ہے، اللہ نہ کرسی کا محتاج ہے، اور نہ اللہ کسی اور چیز کا محتاج ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم کے اندر اس قسم کی آیتیں آئی ہیں، اور احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے، اللہ کے پیر کا ذکر آتا ہے، یہ تمام حدیث کے اندر ہیں، لیکن اس کی کنیت، اس کی ماہیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی متشابہات کے بارے میں سوال کرتا ہے تو حضرت اس کو مجلس سے باہر نکال دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس کی دل کے اندر کجی ہوگی، جس کے دل کے اندر مرض ہوگا، وہی آدمی اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرا ہر بات اسی میں پھیل جائے گی۔ تو یہ متشابہات آیتیں، مقطعات والی آیتیں، متشابہات والی آیتیں۔ متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے معنی تو معلوم ہے لیکن اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تیسری قسم کی آیتیں ہیں محکمات۔ آیت نمبر 7 میں اسی صورت میں آیت نمبر 7 میں وہ مضمون آ رہا ہے کہ محکمات کیا ہے۔ محکمات وہی ہیں کہ جس میں حکم ہے، محکمات حکم سے ہے، نماز کا حکم، روزے کا حکم، اور اسی طرح صدقہ فطر کا حکم، اور جتنے احکامات ہیں، حج اور دیگر جتنے احکامات ہیں، یہ سب سے زیادہ یہ مضمون ہے۔
تو عام طور سے مدنی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محکمات کو ذکر فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں ہن ام الکتاب هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی وہ ذات ہے جس نے کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا، قرآن کو آپ کے اوپر نازل فرمایا، اس میں ایسی آیتیں ہیں آیات محکمات، اس میں ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں یعنی مضبوط ہیں، اور جس کے احکامات ہیں ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ مضامین انہی مدنی صورتوں کے اندر جو ہجرت کے بعد 10 سال کے عرصے میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے اندر زیادہ تر احکامات، تفسیرات اس کے اندر بیان کیے گئے۔ تو بہرحال یہ آیتوں کی 3 قسمیں آپ کے سامنے آئیں۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر قصص ہیں، قصے اللہ تعالیٰ نے سابقہ کے پچھلی امتوں کے قصوں کو، واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چند نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے واقعات کو، ان کے امتوں کی حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر جتنی باتیں مختصر آیتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب سورہ آل عمران یہاں سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ بھی تقریباً 1.25 پارہ پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے پر مشتمل ہے، تو یہ بھی 1.25 پارے 1.5 پارے پر مشتمل ہے، بڑی صورتوں میں سے ہے۔ اس کو آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ آل کہتے ہیں خاندان کو، فیملی کو۔ حضرت عمران کے خاندان، حضرت عمران کے فیملی، تو آل عمران اس کو کہا جاتا ہے۔ تو عمران سے کون مراد ہیں؟ 2 عمران نام کے 2 آدمی گزرے ہیں۔ ایک عمران وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران ہے اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ لیکن وہ عمران جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں وہ یہاں مراد نہیں۔ یہاں عمران وہ ہیں جو حضرت مریم کے والد ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، جو مسجد اقصیٰ کے امام تھے۔ حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہوا اور ان کے خاندان کا یہاں ذکر ہے۔ جب حضرت مریم کی والدہ حمل سے تھی، حضرت مریم پیٹ میں تھی، تو اسی وقت ان کے والد جو مسجد اقصیٰ کے امام تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے والدہ جو حضرت مریم کی والدہ ہیں تو انہوں نے منت مانگی، آگے 5 یا 6 رکوع میں اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ انہوں نے منت مانگی کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوگا تو میں مسجد اقصیٰ فلسطین کے لیے اپنے بچے کو اپنے لڑکے کو میں قربان کر دوں گی، یعنی وقف کر دوں گی خدمت کے لیے۔ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو لا کر مسجد کے لیے وقف کر دیتے، پوری زندگی بھر کے لیے ایسا ہوتا تھا۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے بھی اسی طرح منت کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، ان کی والدہ کہہ رہے ہیں، بڑی نیک تھی، وہ حضرت عمران کی بیوی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصیٰ کے لیے میں اس کو وقف کر دوں۔ جب پیدا ہوئے تو معلوم ہوا کہ لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں اسکین تھوڑی تھا کہ پہلے سے معلوم کر دیا جائے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک ہے یا ٹوینس ہے، ڈبل ہے، تو معلوم نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اب چونکہ ولادت کے بعد معلوم ہوا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی، تو اس کے بعد حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے دعائیں کی اور اسی لڑکی کو انہوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ آگے انشاءاللہ وہ تفصیلات آ رہی۔ یہ بتانا یہ ہے کہ آل عمران، حضرت عمران کا جو خاندان ہے، اس خاندان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2-3 رکوع کے اندر اللہ نے بیان کیا، ان کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ تو اس وقت
حضرت عمران جب امام تھے مسجد اقصیٰ کے تو اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی وہاں موجود تھے، مجاورین میں تھے، جو حضرت عمران کے ہم زلف یعنی ساڑو تھے۔ تو اس کے بعد جب حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، ابھی بچی لڑکی پیدا ہو گئی، تو ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کر، جو ان کے خالو تھے۔ وکفلھا زکریا، حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ آگے وہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو یہ آل عمران کا نام رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے اس معزز خاندان کو قبول کر لیا کہ پورا خاندان علمی خاندان تھا اور اللہ کے نیک بندوں کا خاندان تھا، اور پھر ان کے خاندان میں ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، پھر ان کے خاندان ہی میں حضرت زکریا وہاں موجود تھے، پھر حضرت زکریا کو بڑھاپے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا، تو وہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی آگے چل کر نبی تھے۔ تو یہ نبوت والا خاندان تھا، اونچا خاندان تھا بنی اسرائیل کا، اور ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور ان کی خدمات کو اللہ نے قبول فرمایا تو اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ یہی قبولیت کی علامت ہے۔ ان کے خاندان نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو کیسے قبول فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت کا نام ہی آل عمران رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم پر جو حالات آئے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو لوگوں نے آپ کے اوپر کیسے کیسے الزامات لگائے۔ نعوذ باللہ آپ کو زانیہ کہا، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ حضرت جمعے کہے، تو قوم نے برا بلا کہا، اور حالات ان کے اوپر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول فرمایا جو نبی کی ماں بننے والی تھی۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر کے کمرے کے اندر اللہ تعالیٰ بے موسم پھل اور رزق عطا فرما دیا۔ تو اسے ایک سورت کا نام سورۃ مریم اللہ نے رکھا، جو 100ویں پارے میں، حالانکہ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے حضرت مریم، اس کی حکمتیں اور ہیں۔ کسی عورت کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء، عورتوں کا ایک سورت نام رکھا سورۃ النساء، لیکن کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ جہاں بھی عورت کا نام آنے کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ امرأۃ فرعون، حضرت آسیہ کا ذکر ہے، امرأۃ نوح کی بیوی، امرأۃ لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، امرأت کہا لیکن نام نہیں لیا۔ اور حضرات مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر جہاں آیا، اور ازواج مطہرات اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر آیا تو اللہ نے نام نہیں لیا، اتنا کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنین کی عورتوں سے، نام نہیں لیا۔ یا نساء النبی، اللہ نے خطاب کیا اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی زوجیت میں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے۔ تو جہاں بھی ازواج مطہرات سے خطاب کرنے کا موقع آیا، ان کی بیٹیوں سے ذکر موقع آیا، اور تمام مومنات کا ذکر کرنے کا موقع آیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں کہا، بیویاں کہا، اور عام مومنوں کی بیویاں کہا، لیکن نام کہیں بھی نہیں لیا۔ اور جہاں مومنات مردوں کا ذکر ہے، والمؤمنون والمؤمنات، مومنین مرد اور مومنین عورتیں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورت ہیں، والمسلمین والمؤمنین والمؤمنات۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے الگ الگ تو ذکر فرمائے، لیکن کہیں نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم، اس کی بہت ساری حکمتیں۔ تو بہرحال حضرت عمران جو ان کے بیٹے ہیں حضرت مریم، ان کے واقعات کو اللہ نے ذکر فرمایا، تو ان کے خاندان کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کو سورہ آل عمران کا۔ اب آگے یہ سورت کی شروع کی ابتدائی 80 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی،
اس کی وجہ تسمیہ تمام مفسرین نے لکھا ہے، امام بغوی علیہ الرحمٰن نے تفسیر بغوی کے اندر، اور اسی طرح حاجی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، تمام تفاسیر مفسرین نے تقریباً اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے 60 عیسائی جو بڑے بڑے علماء تھے، چوٹی کے علماء تھے، وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے ملک شام سے۔ ملک شام، نجران ملک شام کا ایک علاقہ ہے، یہ سب نجران کے تھے، اور یہ سب عالم انجیل، حافظ انجیل تھے، 60 آدمی تھے، اور بہت ہی مہذب، اپنی سواریوں پر سوار ہو کر صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور ایسے مہذب لوگ تھے، ان کے اوپر ایسے باوقار اور عالیشان کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم نے ان سے زیادہ باوقار ذی عقل آدمی کو ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ کل 60 تھے، اس میں سے 14 آدمی جو بڑے سردار تھے، یعنی امیر العلماء کہلاتے تھے، 14 آدمی ایسے تھے، ان کی تمام کے سردار تھے۔ پھر ان میں 3 جو بڑے بڑے سردار تھے، اور جن کی رائے کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی تھی، آگے بات نہیں بڑھتی تھی، اور ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے ذی وقار، باوقار، مہذب قسم کے لوگ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اس وقت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد نماز سے فارغ ہو گئے، یہ لوگ داخل ہوئے۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے سلام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو وہ لوگ مشرق کی طرف نماز پڑھیں، ہم چونکہ مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو ان کا قبلہ مسجد اقصیٰ ہے، تو مغرب کو مشرق کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنے لگے مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، تو بہرحال وہ اپنی نمازوں سے جو ان کی نماز کا طریقہ ہوتا تھا، انہوں نے اپنی طریقے سے نماز ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے بحث کیا، مناظرہ کیا، مباحثہ کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرو، اسلم تسلیم، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہاری اطاعت کی جائے گی، تمہاری بات مانی جائے گی۔ تو ان میں جو عبد المسیح نام کا جو سب سے بڑا امیر تھا، سب سے بڑا عالم تھا، پادری چودھری تھا، تو اس نے کہا کہ اے محمد، ہم تو آپ سے پہلے ہی مسلمان، ہم تو آپ سے پہلے سے مسلمان، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، حضرت عیسیٰ پر نازل شدہ کتاب انجیل پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو جب کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور صلیب تمہارا نشان ہے، اور تم خنزیر کھاتے ہو، اور تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر مسلمان تم کیسے ہو جاؤ؟ تو اس وقت اس نے بحث شروع ہو گئی، یہاں سے وہ بحث مباحثے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہے، یہ سب دیکھ گئے۔ پھر اس کے بعد عبد المسیح نام کا، اس کا دوسرا نام عاقب بھی تھا، تو اس نے پوچھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ کے باپ خدا ہیں، تم بتاؤ ان کے باپ بیٹا ان کے باپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرے کا رخ بدلا۔ اب چونکہ اگر ان سے اس بات میں اگر یہ بات کہیں کہ نہیں اللہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، ان کا باپ خدا نہیں ہو سکتا، تو یہ بات کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وہ ہیں الحی القیوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرے کا رخ بدل کر، مباحثے کا رخ بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ اللہ وہ ہیں، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الحی القیوم۔
اس کی تفصیل شابات آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا کہ اللہ وہ ہیں جو حی ہیں اور قیوم ہیں. اب تم بتاؤ کہ تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. تمہارے بعض لوگوں کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا. اب تم بتاؤ کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو پھر وہ کیسے قتل ہو گئے, کیسے ان کو قتل کر دیا گیا؟ اب یہ لاجواب ہو گیا, جواب نہیں دے سکے. پھر فرمایا کہ اگر اس میں عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں تو ان میں 3 فرقے جو مشہور ہیں جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ خود اللہ ہے. تیسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر خدا کی ذات حضرت عیسیٰ کی ذات میں حلول کر چکی ہے کہ عیسیٰ بشکل خدا, عیسیٰ خدا بشکل انسان چل رہا. ایک مستقل ان کے عقیدہ ہے کہ انسان کی شکل میں وہ خدا زمین میں پھر رہا ہے. تو یہ اس قسم کے عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ جگہ اس کی تردید فرمایا کہ وہ 3 خدا مانتے ہیں. ایک اللہ مانتے ہیں, ایک اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, پھر اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ میں حضور کر چکے ہیں. ثالث ثلاثہ کہتے ہیں کہ 3 میں کا تیسرا ہے. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ 3 میں کا تیسرا ہے. تو یہ عقیدے ان کے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جملے پر ان کو ایسا گرفت کیا کہ وہ لاجواب ہو گئے. اب بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اگر خدا ہیں, خدا کی ذات تو وہ ہے کہ الحی, حی کے معنی آتے ہیں کہ زندہ. ہم اتنا ہی ترجمہ کرتے ہیں, لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ حی کے معنی وہ ہیں کہ جو از خود زندہ ہو, اس کے زندہ رہنے میں یا اس کی زندگی میں وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ ترجمہ ہے. حی کے معنی آتے ہیں کہ وہ از خود زندہ ہو, اس کی زندگی میں وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ ترجمہ. اب اس ترجمے کو آپ سمجھیں. انسان کی زندگی کا مدار, زندہ رہنے کے لیے انسان کو کتنی چیزیں کی ضرورت, اس سے زیادہ آپ ڈاکٹر سے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ موٹی بات اتنی ہے کہ انسان کے لیے کھانا, پھر اس کا پانی اور اس کی ہوا اور اس کی سانس, ان 3 چیزوں کے ساتھ انسان زندہ رہ سکتا ہے. ان 3 چیزوں کے بغیر انسان مر جاتا ہے. اگر اس کا کھانا پانی بند کر دو, پھر اس کی سانسیں اگر رک جائیں تو پھر انسان کی موت واقع ہو جائے گی. تو انسان حی سے نکل کر انسان میت کی طرف چلا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں یہ ظاہری بنیادی انسان کے زندہ رہنے کے لیے. تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسان زندہ ہے تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہے. جب ان 3 چیزوں کی وجہ سے انسان زندہ ہے تو پھر ان 3 چیزوں کا انسان زندہ رہنے کے لیے محتاج ہو گیا. یہ الحی. اب اللہ تعالیٰ نہ کھانے کے محتاج ہے, وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, اللہ نہ کھاتے ہیں نہ اللہ کو کوئی کھانے کی حاجت ہے, بلکہ وہ تو دوسروں کو کھلاتے ہیں. وہ رزاق عالم ہے. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ دوسروں کو کھلاتے ہیں, وہ خود کھاتے نہیں. اللہ کو کھانے کی نہ حاجت ہے, اور نہ اللہ کھانے کی جب حاجت ہی نہیں تو پانی کی بھی حاجت نہیں. اور یہ جو انسان کی زندہ رہنے کے لیے جو اسباب ہیں, جو مدار ہیں, اللہ اس کے مطابق ہیں. تو حی کے معنی وہ ہیں, اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ از خود زندہ ہے, اس کے زندہ رہنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں. ابھی جب جملہ ان کے سامنے آیا تب حیران ہو گئے, ہکے بکے ہو گئے. اب بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہیں. انسانی تقاضے جتنے وہ انسان ہونے کی وجہ سے, جتنی بشری تقاضے, انسانی تقاضے, ساری تقاضے ان کی پوری ہو رہے ہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب دشمنوں نے حملہ کیا, حملہ کرنے کے ارادے سے آئے, وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر ان کی مدد فرمائی, اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. ورنہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن قرآن نے ان کی تردید کی، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے بلکہ تم شبہ میں پڑ گئے۔ اللہ نے تو ان کو آسمانوں پر اٹھایا، وہ تیسرے آسمان پہ زندہ ہے، پھر قیامت کے قریب آئیں گے، اور جب اٹھائے گئے تو ان کی عمر 30 یا 33 سال کی تھی۔ اب ان کی عمر اتنی ہے، جب سے وہ اٹھائے گئے آسمان پہ ان کی عمر اتنی ہے، اور پھر قیامت کے قریب آئیں گے، بقیہ وہ 40 یا 45 سال آ کر دنیا میں اپنی بقیہ عمر کو پوری کریں گے، اپنی زندگی کو پوری کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں، تو پھر وہ کیسے؟ تو الحی ہوا، پھر اس کے بعد فرمایا القیوم۔ قیوم کے معنی، قیوم کہتے ہیں قائم سے، قائم کہتے ہیں کھڑے ہونا، کسی چیز کو قائم کھڑے کرنا، کسی چیز کو استقامت کرنا، اسی سے قیوم ہے۔ قیوم کے معنی ہیں آسمان و زمین کو تھامنے والا، یہ قیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی، سب سے پہلے یہی جملہ ہے، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی الحی القیوم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، ان میں یہ صفات ایسے کامل اور ایسے جامع صفات ہیں جو ساری صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو بنائے ہیں، ہزاروں لاکھوں سال پہلے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ ان کو تھامے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے ہیں، اور جب تک اللہ چاہیں گے قیامت تک اس کو باقی رکھیں گے۔ جب توڑنا پھوڑنا ہو تو پھوڑ دیں گے، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت واذا الارض، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں۔ تو یہ آسمان و زمین کو، 7 آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، اور 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر بچھایا ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ پاکی زمین کی حرکت ختم ہو جائے۔ اللہ نے اسے بطور میخ پہ گاڑ دیا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخ بنا کر اللہ نے اس پر ٹھونک دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں، اور تھامے ہوئے ایسے ہیں کہ اس دن سے لے کر جب سے بنائے آج تک بھی اور قیامت تک بھی، آج تک سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے نہ تھکے۔ اللہ کو نہ اس میں کوئی تھکان ہے اور نہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی۔ تو اللہ نے آسمان و زمین اور اس کے مابین، اس کے درمیان جتنے مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو تھامے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نجران کے عیسائیوں کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ کی صفت تو یہ ہے، یہ صفات اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال یہ بحث بہت لمبی ہو گئی، اور چونکہ بھی علماء تھے، وہ بھی بات کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے، اور ایک نہیں بلکہ 3 آدمی آگے بڑھ کر بحث کر رہے تھے، بقیہ جو آدمی تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی اس کے دلائل ہیں، آگے بھی آئے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت نازل ہوئی۔ 80 آیتیں یہاں سے لے کر، سورت کے شروع سے لے کر 80 آیتیں، تقریباً 5-6 رکوع تک پوری آیتیں نازل ہو گئی، اور ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے سے ان کی تردید فرمائی۔ آخر میں یہ ہوا کہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال جب دلائل کی دنیا میں، دلائل کے میدان میں جب وہ ناکام ہو گئے، اتنے بڑے بڑے علماء ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو اس کے بعد اپنا ہار ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم بات نہیں مانتے ہو تو پھر مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے پونے پارے کے اندر، آدھے پارے کے اندر اس کے واقعے کو ذکر کیا۔ مباہلہ کہتے ہیں، مباہلے کی دعوت یہ ہے کہ آدمی خود آئے، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کر ایک میدان میں آئے، اور وہ بھی میدان میں آئے، اور آ کر ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں،
مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو تو اللہ کی لعنت، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. پھر جو سامنے جو آدمی ہوتا ہے، جو فریق ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کا ہے. اگر میں اپنے دعوے میں، اپنی دلیل میں، اپنی بات میں سچا ہوں اور میرے سامنے مد مقابل میں جو آدمی اگر ہے وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے. یہ بات کہنا تھا، مباہلے کی دعوت دینی تھی. ان کے پیروں کی جس زمین کھسک گئی. بعض روایت میں فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسنین کو بلا لی. مباہلے کے لیے تیار ہو گئے، جو مباہلہ کرے. یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جھوٹا ہوگا اسی وقت اللہ کا عذاب آئے گا اور اسی وقت وہ ختم ہو جائے گا. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی تو یہ پریشان ہو گئے، ان کے پسینے چھوڑ گئے اور آپس میں انہوں نے چپکے سے بات کی. تو وہ جانتے تھے کہ نبی برحق، اگر مباہلے کے لیے ہم میدان میں آ جائیں گے تو ہمیں سے کوئی ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچے گا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ہار مانی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچتا، سب کے سب 60 آدمی ختم ہو جائے. لیکن نہیں آئے، چونکہ وہ اہل علم تھے، علماء تھے، جانتے تھے کہ نبی برحق ہیں، نبی سچے نبی ہیں، اور نبی کے ساتھ مباہلہ کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں ایک بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو سالانہ ٹیکس دیں گے. جزیہ جسے کہتے ہیں، عربی میں جزیہ کہتے ہیں اس کو، ٹیکس. فرمایا کہ یہ شام اور ملک یمن کے درمیان میں جو نجران ہے، یہ تقریباً بڑا علاقہ ہے. انہوں نے کہا کہ فی کس ایک آدمی پر 1 دینار سونے کا سکہ، سالانہ 1 دینار ایک آدمی پر ہم دیں گے. بات طے ہو گئی. اب جتنے اس بستی نجران کے اندر اور اس ملک شام اور یمن کے اندر جتنے آدمی ہیں، تو ایک ایک آدمی کے مقابلے میں جو بالغ مرد عورت ہے، چھوٹے بچوں کو اس میں شامل نہیں، بالغ مرد عورت جتنے بھی ہیں نجران کے اندر، ملک یمن اور ملک شام کے اندر، تو وہ ایک ایک آدمی کو کے مقابلے میں سال میں 1 مرتبہ 1 دینار دیں گے. چنانچہ بات طے ہو گئی، لکھا پڑھی ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، اور حاکم بن کر بھی گئے، اور سال میں 1 مرتبہ وہاں سے بہت بڑی رقم، بہت بڑا ٹیکس آتا اور کچھ کپڑے بھی آتے تھے. تو یہ پورا واقعہ ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی ہار مان کر انہوں نے اس طرح پیشکش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آخر یہ پیشکش کو قبول فرمایا. بہرحال یہ لوگ ایمان لائے بغیر واپس چلے گئے. تو یہ پوری صورت کا ابتدائی خلاصہ ہے، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے مباہلے کا، مباحثے کا ذکر تھا. تو یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، جیسا کہ بات آپ کے سامنے شروع میں آ چکی ہیں. اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جب ہم معنی بھی نہیں جانتے، مطلب بھی نہیں جانتے، تو پھر ان حروف کو لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ الف لام میم پڑھنے پر، جیسا کہ مشہور حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دیگر حدیث ہے، اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ہیں. الف لام میم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ یہ حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر کوئی آدمی الف لام میم اگر پڑھتا ہے، سمجھ کے بغیر بھی اگر پڑھتا ہے، بلا سمجھے بھی اگر پڑھتا ہے، تو 30 نیکیاں. بعض شارحین لکھتے ہیں اس پر 90 نیکیاں اسے ملے گی، کیونکہ الف لکھنے میں 3 حروف ہیں. الف لام فا، الف لام لکھنے میں 3 حروف ہے، لام الف میم. میم لکھنے میں 3 حروف ہے، میم یا میم. تو گویا کل 9 حروف ہو جاتے ہیں، تو 90 نیکیاں مل جائیں. بہرحال اگر اس کے معنی اگر معلوم بھی نہ ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پر اجر ثواب عطا فرمائے.
ہم اتنی مرتبہ الف لام میم ہم پڑھیں تو اس پر ہمیں نیکیاں مل رہا ہے. آپ الف لام میم سن رہے ہیں تو اس پر بھی سننے پر بھی اجر اور ثواب ہے. تو بہرحال یہ اگر معنی نہ بھی معلوم ہو تو تب بھی ہمیں اجر اور ثواب ہے، اس میں کہ ہم اس سے بے فائدہ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ الف لام میم اگر اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ حروف جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں اور سورہ آل عمران کے شروع میں، سورہ اعراف کے شروع میں الف لام میم صاد ہے، اور سورہ رعد کے، سورہ ابراہیم کے، سورہ ہجر کے شروع میں الف لام را، الف لام میم را. یہ سب تمام جو حروف ہیں، یہ حروف جب شروع کرتے ہیں تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کچھ نہیں جانتے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنے لا علمی کا تم اظہار کرو، اپنی عاجزی کا تم اظہار کرو. تم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا لیکن تم کچھ نہیں جانتے تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. وہی وہ ذات ہیں جس نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا لیکن تم کچھ نہیں جانتے تھے. اپنی لا علمی کا، اپنی جہالت کا اظہار کرو. تو یہ الف لام میم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم شروع کر رہے ہو تم اللہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دو، اپنی جبین کو اللہ کے سامنے رکھ دو اور کہو کہ اللہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ جو سکھلائیں گے میں وہ جانتا ہوں، آپ جو مجھے پڑھائیں گے میں وہی پڑھوں گا، آپ جو مجھے پڑھائیں گے میں وہی سیکھوں گا. جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی عجز کا، اپنی عاجزی کا، اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتے ہیں، علوم و معارف کے خزانے اس کے سامنے کھول دیتے ہیں. تو اسی یہ حروف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی لا علمی کا اظہار کرو. تو الف لام میم یہ اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ اعلم بمرادہ بذلک. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الحی وہی زندہ ہے، القیوم وہی آسمان و زمین کو تھامنے والا ہے. یہ پہلی 2 آیتیں ہیں جو آج 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ بقیہ تفسیر آئندہ جمعرات انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو سمجھنا